بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس یہاں سے ہے۔ قولہ وتعتبر الغلبہ۔ اور اس کا متن یہ: چلیے پہلے در المختار دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ وتعتبر الغلبہ فی اوان طاہرۃ ونجسۃ وزکیۃ ومیتۃ، فإن الأغلب طاہرا تحرى وبالعكس والسواء لا إلا لعطش، وفي الثياب يتحرى مطلقا۔ علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ برتنوں کے معاملے میں طہارت و نجاست کے مسئلے میں غلبے کا اعتبار ہے، یعنی پتہ چل جائے، کوئی بندہ خبر دے دے کہ یہ اتنے برتن جو ہے ناپاک ہیں، تو غلبے کا اعتبار ہے۔ غلبے کا اعتبار کیا؟ جواب یہ: فَإِنِ الْأَغْلَبُ طَاهِرٌ، اگر غالب پاک برتنوں کی ہو، پاک برتنوں کو غلبہ حاصل ہو تو تحری کرے گا، وَبِالْعَكْسِ وَالسَّوَاء لَا، اور اگر اس کا عکس ہو یعنی نجس برتن غالب ہوں یا پھر پاک ناپاک دونوں طرح کے برتن برابر ہوں تو ایسی صورت میں تحری نہیں کرے گا۔ میں نے یہ کاما وغیرہ سیٹ کر دیا ہے، اس سے جملہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ غالب اگر پاک برتن ہو تو تحری کرے گا، یہاں پر کاما ہونا چاہیے۔ وبالعکس والسوا لا، اور غالب اگر اس کے برعکس ہوں یعنی ناپاک برتن غالب ہوں یا پاک ناپاک برابر ہوں تو پھر تحری نہیں کرے گا، الا لعطش، مگر پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت ہو تو پھر تو جو بھی صورت ہو، چاہے غالب ناپاک ہوں یا غالب یا دونوں برابر ہوں یا پاک غالب ہوں، ہر صورت میں تحری کرے گا، کیونکہ تحری کے لیے نہیں، پینے کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے۔ وضو کے لیے تو خلیفہ ہے کہ وضو نہیں کر سکے تو تیمم کر لے گا، پینے کے لیے کیا خلیفہ ہے؟ اس لیے کھانے پینے کے معاملے میں تمام صورتوں میں تحری کرنے کی اجازت ہے۔ وفی الثیاب یتحری مطلقاً، اور کپڑوں کے معاملے میں مطلقاً تحری کرے گا، یعنی غالب پاک کپڑے ہوں یا غالب ناپاک کپڑے ہوں یا پاک ناپاک دونوں برابر ہوں، ہر صورت میں تحری کرے گا، اور جس پر دل جمے وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا۔ اب کس طرح سے انہوں نے یہ مختلف کپڑے یا مختلف برتن یا مختلف پانی ہوں تو ان تمام مسائل کو کیسے دو سطروں میں جمع کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے، اور پھر علامہ شامی اس کی تفصیل کر رہے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں لائیے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وضو کا مسئلہ یہ ذرا مختلف ہے، اور کھانے پینے یا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ مختلف ہے۔ وضو کے معاملے میں تو یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو یعنی پاک پانی، اور برتن بھی ناپاک ہو تو وہی معاملہ ہوا، تو اس میں وضو کا خلیفہ تیمم ہے، تو اس لیے وضو کے معاملے میں تحری کا حکم صرف اسی وقت ہے جبکہ پاک برتنوں کو غلبہ حاصل ہو۔
دیکھ لیجئے، فَإِنِ الْأَغْلَبُ طَاهِرًا تَحَرَّى، بس اسی وقت. اور اگر ناپاک برتن غالب ہوں یا برابر ہوں تو تحری نہیں کرے گا، کیوں تحری کرے گا؟ خلیفہ تو موجود ہے. غالب جب ناپاک ہیں یا برابر ہے تو پھر کیا اعتبار ان کا؟ چاہے وضو تیمم کرے. ہاں، پینے کا مسئلہ ہو تو پینے کے معاملے میں تو کوئی خلیفہ ہے نہیں. پینے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں تو یہ ہے، یقین ہو کہ یہ چیز ناپاک ہے اور حالت اضطرار ہے تو پینے کی اجازت ہے. حالت اختیار ہے تو پینے کی اجازت تو نہیں ہے. مگر تحری کر کے وہ کھانا پینا کر سکتا ہے کہ ان میں جس پر دل جمے کہ یہ پاک برتن ہے اسے استعمال کر لے گا، چاہے غالب پاک ہوں یا غالب ناپاک ہوں یا برابر ہوں، کیونکہ پینے کے معاملے میں کوئی خلیفہ نہیں ہے تو بہرحال تحری کرے گا. کپڑوں کے معاملے میں بھی خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ کپڑے بالکل نہیں ہیں تب جا کے یہ ہوتا ہے کہ آدمی بغیر کپڑے کے ننگے ہی نماز پڑھے بیٹھ کر کے. لیکن کپڑے ہیں، ان میں بعض ناپاک ہیں بعض پاک ہیں، تو تمام صورتوں میں تحری کرے گا کیونکہ وہاں پہ خلیفہ نہیں ہے. زیادہ کپڑے ناپاک ہیں تب بھی تحری کرے گا، زیادہ پاک ہیں تب بھی، اور برابر ہیں تب بھی. سب مسائل انہوں نے اس طرح سے 2-3 جملوں میں جمع کر دیے. اب دیکھ لیجئے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں. وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ، اقول علامہ شامی کہتے ہیں حاصل ما ذکرہ فی الذخیرہ فی الذخیرۃ البرہانیہ. الذخیرۃ البرہانیہ میں جو کچھ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انه فی الاوانی ان غلب الطاہر تحری فی حالتي الاضطرار والاختیار، کہ برتنوں کے معاملے میں طاہر کو اگر غلبہ حاصل ہو تو اضطرار و اختیار دونوں صورتوں میں تحری کرے گا. للشرب والوضوء، پینے اور وضو کرنے دونوں کے معاملے میں. دیکھ رہے ہیں، شرب کے معاملے میں بھی اور وضو کے معاملے میں بھی. حالانکہ وضو کے معاملے میں تیمم خلیفہ ہے، شرب کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو وضو کے معاملے میں بھی تحری کرے گا. کب؟ جبکہ طاہر کو غلبہ حاصل ہو. جی، اور اضطرار و اختیار دونوں صورت میں. لیکن کہتے ہیں وَإِلَّا بِأَنْ غَلَبَ النَّجِسِ او تساویہ، اگر طاہر کو غلبہ حاصل نہ ہو بلکہ نجس کو غلبہ حاصل ہو، یا پھر طاہر نجس برابر ہے، 10 کپڑے ہیں، 10 برتن ہیں، 5 ناپاک 5 پاک، پتہ نہیں ہے کہ کون پاک کون ناپاک. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر غلبہ نجس کو ہو یا دونوں برابر ہوں تو حالت اختیار میں لا یتحری اصلا، بالکل جو ہے وہ تحری نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ یہ کہ برتنوں میں غالب نجس ہیں یا برابر ہیں، تو وضو کا معاملہ ہو تو غالب اکثر حکم الکل ہو جاتا ہے، سارے کے سارے ناپاک مان لے گا، اور وضو چھوڑ کر کے خلیفہ موجود ہے تیمم کرے. دونوں برابر ہوں تو بھی پھر کیا اعتبار کون پاک ہے کون ناپاک ہے؟ سب پاک مان کر کے سب ناپاک مان کر کے تیمم کر لے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے لا یتحری اصلا، بالکل تحری نہ کرے گا اختیار والی صورت میں. اور اضطرار والی صورت میں اگر نجس غالب ہوں یا برابر ہوں تو کہتے ہیں کہ شرب کے لیے تو تحری کرے گا، وضو کے لیے نہیں. اور یہاں پہ شرب کے لیے تحری اسی لیے کرے گا کہ شرب کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. پیاس لگی ہے، پانی پینا تو ہے، حالت اضطرار ہے، اور اس میں 5 برتن پاک 5 ناپاک، یا 8 ناپاک 2 پاک، تو ایسی صورت میں تحری کر کے پی لے. جس پہ دل جمے کہ یہ پاک ہے، یہ پاک برتن ہے، اسی سے پی لے. تو پینے کے معاملے میں تحری کرے گا کیونکہ اس کا خلیفہ نہیں ہے. وضو کے معاملے میں اضطرار میں بھی تحری نہیں کرے گا کیونکہ وضو کا خلیفہ ہے. 5 ناپاک پاک ہیں، زیادہ ناپاک ہیں، تو کیوں وضو تحری کرے گا؟ وہ تیمم کر لے گا. وفی الزکیتی والمیتۃ، اور اگر معاملہ گوشت کا ہو جی، اور اس میں بعض پاک ہوں بعض ناپاک ہوں، تو کہتے ہیں کہ اسی صورت میں
یتحرى فی الاضطرار مطلقا وفی الاختیار ان غلبت المیتۃ او تساوی لا یتحرى، کہتے ہیں کہ گوشت مردار ہے، یہ ذبیحہ ہے، اس معاملے میں جو ہے نا اگر خلط ملط ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کون حلال ہے کون حرام ہے، تو حالت اضطرار میں مطلقاً تحری کرے گا، کیونکہ حالت اضطرار میں تو جان بچانی ہے، اور چند طرح کے گوشت سامنے ہیں، ان میں سے کچھ کنفرم ہے کہ حرام ہے، کچھ کنفرم ہے کہ حلال ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کون حلال کون حرام، تو کھانا تو ہے، اس کو کھانے کا کوئی خلیفہ ہے نہیں، تو مطلقاً تحری کرے گا، چاہے زیادہ غالب جو ہے حلال ہو یا غالب حرام ہو یا دونوں برابر ہوں۔ حالت اختیار میں گوشت کے معاملے میں یہ واو کاٹ دیا میں نے، واو نہیں ہے، وفی الاختیار حالت اختیار میں ان غلبت المیتۃ او تساویہ لا یتحرى، اگر مردار غالب ہوں یا حلال حرام دونوں برابر ہوں تو تحری نہیں کرے گا، کیونکہ اختیار ہے نا، سب پھینک دے گا، استرار کی صورت نہیں ہے، گوشت کا مسئلہ ہے اور غالب مردار ہے یا مردار اور حلال دونوں برابر ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کون حلال کون حرام، اور حالت استرار ہے نہیں، تو مجبوری تو ہے نہیں کھانے کی، سب کو حرام مان کر کے سب کو چھوڑ دے گا، پھینک دے گا، اور حلال جو کنفرم حلال ہو اسے حاصل کر کے کھائے گا۔ جی، وقضا فی الثياب یتحرى فی الاضطرار مطلقا وفی الاختیار ان غلب الطاہر تحرى والا لا، تو یہ تو گوشت کا مسئلہ ہو گیا، برتنوں کا مسئلہ ہو گیا، کپڑوں کا مسئلہ، کہتے یوں ہی کپڑوں کے معاملے میں، کیونکہ کپڑوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ خلیفہ کچھ نہیں ہے، وضو غسل کے معاملے میں خلیفہ ہے، کپڑے پہننا ہے تو ستر عورت تو بہرحال واجب ہے، تو کہتے کپڑوں کے معاملے میں اضطرار میں تو مطلقاً تحری کرے گا، جی، وفی الاختیار، اور اختیار کی صورت میں کہتے ہیں ان غلب الطاہر تحرى والا لا، اگر طاہر کو غلبہ حاصل ہو، یعنی کچھ کپڑے پاک ہیں کچھ ناپاک ہیں، لیکن پاک زیادہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے، تو تحری کرے گا اختیار کی صورت میں، وَإِلَّا لَا، اور اگر طاہر کو غلبہ حاصل نہ ہو بلکہ نجس غالب ہوں، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ دونوں برابر ہوں، تو اختیار کی صورت میں تحری نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے جو سب کو چھوڑ دے گا، اور اختیار کی صورت ہے کہ اس کا مطلب یہ پتہ ہے اس کے کہ الماری کے اندر یا کہیں اور چند کپڑے موجود ہیں، وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، تو ان سب کو چھوڑ کر کے وہ حاصل کرے گا اور اس طرح نماز پڑھے گا۔ حالت اضطرار کی مطلب ان کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا ہے نہیں ان کے پاس، یہی 4-6 کپڑے ہیں، ان میں غالب پاک ہوں یا غالب ناپاک ہوں یا دونوں برابر ہوں تو مطلقاً تحری کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں، بہرحال اسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو کپڑوں کا معاملہ حالت اضطرار میں تحری مطلقاً، اور حالت اختیار میں اگر غلبہ طاہر کو ہے تو تحری، اور اگر برابر ہوں یا غلبہ نجس کو ہے تو تحری کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کس قدر تفصیل سے ذخیرۃ البرہانیہ میں بیان کیا گیا، اور علامہ حصکفی نے اس کو 2 لائن میں 2 سطروں میں سمیٹا ہے، تو اب دیکھ لیجئے کہ معاملہ اوانی کا ہو، یا لحوم کا ہو یا ثیاب کا ہو، تو اوانی میں چونکہ تیمم کے معاملے میں، وضو کے معاملے میں اختیار ہوتا ہے، یعنی خلیفہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر اس کی صورت موجود ہوتی ہے کہ اگر غالب جو ہے طاہر ہوں تو تحری کرے گا، ورنہ پھر چھوڑے گا تیمم کر لے گا، باقی لحوم و ثیاب میں تحری کی زیادہ گنجائش ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں وحاصلہ انہ ان غلب الطاہر تحری فی الحالتین فی الکل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر طاہر کو غلبہ حاصل ہو تو دونوں حالتوں میں، یعنی حالت اضطرار اور حالت اختیار، دونوں میں تمام صورتوں میں تحری کرے گا، لحوم کا معاملہ ہے تب بھی، لحوم گوشت کا معاملہ ہے تب بھی، اور اوانی کا معاملہ ہے تب بھی، تینوں صورتوں میں، اور اضطرار کی حالت ہو یا اختیار کی حالت ہو، بہرحال غلبہ اگر طاہر کو ہے تو ہر ایک میں تحری کرے گا، جس پر دل جمے اسی کو استعمال کرے گا، اعتبار للغالب، غلبہ جو غالب ہے اس کو اعتبار دیتے ہوئے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے، جب غالب پاک ہے تو کیوں اسے چھوڑیں گے، کیوں تیمم کی طرف جائیں گے،
وَإِلَّا، اور اگر، یعنی ان غلبت طاہر سے متعلق ہے الا، اگر طاہر غالب نہ ہو، اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو نجس غالب ہے یا دونوں برابر ہیں، تو کہتے ہیں ففی حالت الاختیار، حالت اختیار میں لا یتحرا فی الکل، حالت اختیار میں کسی مسئلے میں تحری نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پر تو اختیار ہے اور برتن موجود ہیں اور کپڑے موجود ہیں اور گوشت موجود ہے، تو چھوڑے گا ان کو؟ غالب جو ہے اگر ناپاک ہے یا دونوں برابر ہیں، ان کو پھینکے گا، چھوڑے گا؟ اور جو اختیار کی صورت ہے کہ اور کپڑے موجود ہیں اور برتن موجود ہے، تو ان کو استعمال کرے گا۔ وفل اضطرار، اور اضطرار کی صورت میں، یعنی ان کے علاوہ اور برتن اور کپڑے موجود نہیں ہیں، تو تمام صورتوں میں، کپڑوں کی صورت میں، برتن کی صورت میں، لحوم کی صورت میں، حالت اضطرار میں، سب میں تحری کرے گا، الا فی الاوانی للوضوء، مگر وضو کی خاطر اوانی میں تحری نہیں کرے گا، یعنی اوانی میں بھی شرب کی خاطر تحری کرے گا، کیونکہ شرب کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن وضو کی خاطر جو ہے نا، اوانی میں تحری نہیں کرے گا، کیونکہ تیمم خلیفہ موجود ہے، اس کو کر لے گا۔ اس لہو، ہاں، خلفن، اس لیے کہ اس کا خلیفہ تو موجود ہے جو کہ تیمم ہے، تو اس میں جو ہے وہ تحری کی ضرورت نہیں، چھوڑے گا اور تیمم کر لے گا۔ بخلاف سطر العورتی و فی الاکل والشرب، برخلاف سطر عورت اور اکل و شرب کے معاملے میں، کیونکہ اس کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ سطر عورت کا کیا خلیفہ ہے؟ کپڑا جو ہے نا استعمال کرنا ضروری ہے، کپڑے نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اکل و شرب میں بھی کوئی جان بچانی ہے، کھانا پینا صورت ہے، اور کیا صورت ہے؟ اذ لا خلفہ لہو، کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس میں تحری کرے گا تمام صورتوں میں، چاہے غلبہ جو ہے پاک کو ہو یا ناپاک کو، یا دونوں برابر ہوں۔ وسیاتی مثلہ فی مسائل شتہ، آخر الکتاب، کتاب کے آخر میں مسائل شتہ میں اس کی مثال آگے آتی ہے۔ چلیے دیکھ لیجیے آپ، یہ علامہ حسکفی نے جو بیان کیا ہے اوپر، بہت مختصر جملوں میں، تعتبر الغلبہ فی اوانن، جی، اور ذخیرۃ البرہانیہ میں پوری تفصیل سے ہے، اس کا خلاصہ جو ہے نا علامہ شامی نے جو بیان کیا، اس میں بھی 3 سطر سے زیادہ جو ہے جگہ لگی، تو اس لیے کہتے ہیں علامہ شامی کی وبی یظہر، اس تفصیل سے ظاہر ہوا کیا، ما فی کلامی من الایجاز البالغ حد الالغاز، یہ علامہ حسکفی یعنی در مختار میں جو ایجاز ہے، اختصار ہے، وہ اختصار ظاہر ہو گیا۔ کون سا اختصار ہے نا؟ الغاز کی حد تک پہنچتا ہوا اختصار، یعنی ایسا اختصار ہے جیسے کہ چیستان اور پہیلی بن جائے کہ بوجھنے میں نہ آئے، سمجھنے میں نہ آئے، سمجھانے میں نہ آئے، مشکل ہو جائے، اس قدر ایجاز اور اختصار کر دیا علامہ حسکفی نے کہ گویا کی پہیلی بن گئی۔ سب کو شامل کرتے تو اس طرح کہتے یہ، یا پھر کہتے فلو قالا، کہ جو انہوں نے اوپر یہ 1.5 سطر میں کہا ہے، یہاں تک اختصار ہی کرنا تھا، تو یوں کہتے اگر تو بہتر ہوتا، فلو قالا فإن الاغلب، یعنی فإن یہاں پر مقدر ہے، فإن کان الاغلب، فإن الاغلب طاہرا تحرى مطلقا وإلا فلا الا حالت ضرورت لغیر وضوء لکان اخسر واظہر فتدبر، یوں کہتے جیسے کہا فإن الاغلب طاہرا، یہ اوپر تحرى وبالعكس والسواء لا الا لعطش وفي الثياب يتحرى مطلقا، علامہ شامی کہتے ہیں کہ اختصار کرنا تھا تو یوں زیادہ بہتر ہوتا، فإن الاغلب طاہرا، کہ غالب اگر پاک ہوں تو مطلقاً تحری کرے گا، برتنوں کے معاملے میں، کپڑوں کے معاملے میں، گوشت کے معاملے میں، استرار کی حالت ہو، اختیار کی حالت ہو، وإلا فلا، اور اگر غالب پاک نہ ہو تو تحری نہیں کرے گا، مگر صرف حالت ضرورت میں، اور وہ بھی وضو کے علاوہ کے لیے، کیونکہ وضو کے معاملے میں تو تیمم خلیفہ ہے۔ اس طرح کہتے ہیں لکان اکثر واضح، تو یہ عبارت بھی مختصر ہو جاتی ہے اور مسئلہ بھی ظاہر ہو جاتا، فتدبر، جی، نعم کلام ہو ہونا موافق لما قدم ہو قبیلہ کہ کتاب الصلاۃ لنور الرضا، ہاں یہاں پر علامہ حسکفی نے جو جس انداز سے مسئلہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نور الایضاح علامہ شرم بلالی کی
اس میں کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارت میں جو اوانی اور ثیاب کے اختلاط کا جو مسئلہ بیان کیا اس کے موافق ہے، لیکن اختصار بہت زیادہ ہو گیا۔ چلیے اب آگے کہتے ہیں قولہ دعی الی ولیمۃ، اس کو پہلے در مختار میں پڑھیے جی، یہ نیا مسئلہ کہتے ہیں دعی الی ولیمۃ وثم لعب او غناء قعد واکل لو المنکر فی المنزل فلو علی المائدہ لا ينبغي ان يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالی فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ فرماتے ہیں کہ اگر ولیمے کی دعوت دی گئی اور وہاں جو ہے ملاحی کھیل کود کے سامان ہو رہے ہوں، کھیل ہو رہا ہو وہاں پہ، اور کھیل جو ہے لعب یہ تو حرام ہے، اور غنا یا پھر یہ کہ گانا بجانا ہو رہا ہے، تو بیٹھے اور کھائے۔ علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ بیٹھے اور کھائے، یعنی اگرچہ وہاں حرام کام گانا بجانا کھیل کود ہو رہا ہو پھر بھی وہاں بیٹھے اور کھائے، اگر منکر منزل میں ہو، یعنی جو خلاف شرع کام گانا بجانا کھیل کود ہو وہ گھر میں ہو رہا ہے اور ولیمہ باہر جو ہے نا وہ ہے، اور ولیمے کی جگہ پر کوئی منکر نہیں ہے، منکر سب کے سب گھر کے اندر ہے، تو بیٹھ جائے اور کھائے اور چلا جائے، کیونکہ اسے بلایا گیا ہے کھانے کی طرف، اور کھانا جہاں ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی منکر نہیں ہے، منکر جو ہے وہ گھر میں ہے۔ فلو علی المائدہ، اگر منکر مائدہ پر ہو، یعنی جہاں پر دعوت ولیمہ ہو رہی ہے، ولیمے کا کھانا جہاں پر چل رہا ہے وہیں پر منکر ہے، وہیں پر کھیل کود ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ بیٹھے اور کھائے، بلکہ لا ينبغي ان يقعد، وہاں پر اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، بل یخرج بلکہ وہ چلا جائے، کیونکہ وہیں پر تو منکر موجود ہے، وہ اعراض کرتے ہوئے چلا جائے، اس کو ہے، اس کو جو ہے یوں کہ اسی کی وجہ سے وہ جا رہا ہے، اسی کی طرف اعراض کرتے ہوئے کہ یہاں پہ حرام ہے تو ہم بیٹھیں گے کیسے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان بھلا دے تو بھلانے کی حد تک، یعنی بندہ جب تک بھولا ہے تو جو بھی کچھ کرے وہ معذور ہوتا ہے، لیکن یاد آ جائے تو پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھے، اور یہاں پر تو بلایا ولیمے کی طرف گیا، اور ولیمے کی جگہ پر وہاں پر منکرات شرعیہ چل رہے ہیں، اور پھر بھی بیٹھے گا تو فلا تقعد بعد الذکریٰ پر عمل کیسے ہوگا؟ اگر حرام کام کہیں دور گھر کے اندر ہو رہے ہیں، ولیمہ جہاں ہے وہاں پہ نہیں ہو، تو پھر بلایا تو اسے ولیمے کی طرف گیا، وہاں بیٹھے کھائے، اور وہیں ہو رہا ہے تو اعراض کرے نہ بیٹھے۔ آگے کہتے ہیں فَإِن قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَ وَإِلَّا يَقْدِرُ صَبَرَ، جی یعنی مائدہ ہی پر جو ہے وہ منکرات شرعیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر منع پر قدرت رکھے تو منع کرے، اور اگر منع پر قدرت نہ رکھے تو صبر کرے۔ اس کا مطلب یہ اوپر کہ ولیمے کی طرف بلایا گیا، وہاں پر نہ صحیح گھر کے اندر صحیح حرام کام چل رہے ہوں، منکرات شرعیہ کا سلسلہ جاری ہو، تو اگر منع کر سکے تو ضرور منع کرے، اور اگر منع پر قدرت نہ ہو تو پھر صبر کرے، دعوت کھائے چلا جائے، یعنی بیٹھے صبر کرے اور چلا جائے۔ اس کے لیے یہاں پر ہے اِلَّمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ بندہ مقتدا نہ ہو، ان لوگوں میں سے نہ ہو جس کی قضا کی جاتی ہو، یعنی امام، علماء، خواص، اگر وہ خواص میں سے نہ ہو تو پھر بیٹھے اور منکرات شرعیہ ہو رہے اور یہ منع نہیں کر سکتا تو بیٹھے چلا جائے، صبر کرے، کھانا کھائے چلا جائے۔ لیکن کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُقْتَدًا، اگر وہ مقتدا بھی ہو، خواص ہوں، وَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى الْمَنْعِ، وہ منع پر قدرت نہ رکھتا ہو، خرج ولم یقود، تو پھر وہ نکل جائے اور نہ بیٹھے، لِأَنَّ فِيهِ شَيْءٌ دین، اس لیے کہ اس میں دین میں خرابی ہے، کیونکہ وہ تو مقتدا بھی ہے، وہ تو عالم ہے، وہ مفتی ہے، اس کی بات
اس کے عمل کی لوگ پیروی کریں گے، وہی بیٹھ گیا منکرات شرعیہ کے ساتھ، تو پھر سارے کے سارے لوگ منکرات شرعیہ کو جائز سمجھ لیں گے، بیٹھیں گے، کہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے تھے تو مقتدا بہی ہے، اور پھر بھی منع کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو بیٹھے ہی نہ، وہ نکل جائے۔ والمحکی عن الامام کان قبل ان یصیر مقتدا بہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے جو حکایت آئی ہے ان کے بارے میں، وہ مقتدا بھی ہونے سے پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دعوت میں مجھے بلایا گیا اور وہاں پہ منکرات شرعیہ جاری تھے، میں جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے صبر کیا، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے جبکہ وہ امام ہوئے۔ جی، امام ہونے کے بعد چونکہ یہ بتا دیا کہ جب امام ہو جائیں گے، مقتدا بھی ہو جائیں گے، علماء اور اساتذہ میں سے ہو جائیں گے کہ آپ کی پیروی کی جاتی ہو، تو پھر قدرت نہ رکھے تو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جانے کی کا حکم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے جو حکایت ہے وہ مقتدا بھی بننے سے پہلے۔ وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا بِاللَّعِبِ لَا يَحْضُرُ أَصْلًا، اور آگے کہتے ہیں کہ اگر اسے شروع ہی میں پتہ چل گیا کہ جہاں جس گھر میں یا جس کی طرف سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہے اور ہمیں دعوت ملی ہے، وہاں تو گھر کے اندر یا جہاں پر مائدہ ہے وہیں پر منکرات شرعیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی، تو وہاں سرے سے حاضر ہی نہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، سواء کان ممن یقتدی بہ اولا، عام ازی کی یہ خواص میں سے ہو یا عوام میں سے ہو، لأن حق الدعوت انما یلزمہ بعد الحضور لا قبلہ، اس لیے کہ دعوت کا حق جو ہے وہ حضور کے بعد ہے، وہ آئے گا ہی نہیں، وہاں موجود ہوگا ہی نہیں، تو کھانے نہ کھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہاں تو منکرات شرعیہ کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ وہاں پہنچے ہی نہ۔ علامہ ابن کمال نے پاشا نے یہ بیان کیا۔ چلیے، اب یہ اس مسئلے پر علامہ شامی کی تفصیل لکھی کہ ولیمے کی دعوت ملی، وہاں پر کھیل کود گانا بجانا چل رہا ہے تو بیٹھے کھائے اور چلا جائے، اگر منکر جو ہے منزل گھر میں ہو، معدے پر نہ ہو، تو علامہ شامی کے تقول دعی علی ولیمہ، ولیمہ کیا ہے؟ طعام العرس، شادی کے بعد کا کھانا، اور ایک قول یہ ہے کہ الولیمہ تو اسم لکل طعام، ولیمہ کہتے ہیں ہر طرح کی دعوت، ہر طرح کا کھانا، شادی کے بعد ہو یا آگے پیچھے یا کسی اور تقریب کا سلسلہ۔ فتاوی ہندیہ میں تمرتاشی سے ہے کہ اجابت الدعویٰ کے معاملے میں اختلاف، اختلف فی اجابت الدعویٰ، یعنی دعوت کھانے کی دی گئی ہو تو وہ دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے، واجب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا واجبۃ لا یصح ترکھا، دعوت جو ہے وہ واجب ہے، دعوت کا اجابہ یعنی دعوت قبول کرنا یہ ایسا واجب ہے کہ اس کے ترک کی گنجائش نہیں ہے۔ جی، تو یہ تو تمرتاشی کے حوالے سے فتاوی ہندیہ میں، لیکن عام کتابوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ہی سنتن، دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ جی، اور فرمایا کہ افضل، اگر وہ دعوتی ولیمہ ہے تو افضل کیا ہے اس کا؟ جو ہے وہ دعوت قبول کرنا، ان یجیبہ، اجابت الدعویٰ کی بات ہے، ان یجیبہ نہیں، ان یجیبہ، افضل یہ ہے کہ دعوت قبول کر لے اگر ولیمہ کی دعوت ہے، وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اور اگر ولیمہ کے علاوہ کوئی اور دعوت ہے تو اسے اختیار ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، وَالْإِجَابَةُ افضل، اور قبول کرنا یہ افضل ہے۔ لِأَنَّ فِيهَا إِدْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، اس لیے کہ دعوت قبول کرنے میں مومن کے دل میں خوشی ڈالنا ہے، تو مومن کو خوش کرنا یہ بہرحال مستحب، بہتر ہے، افضل ہے۔ تو آپ کو کوئی دعوت دے اور آپ قبول کرے تو اسے خوشی حاصل ہوگی، تو چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا عام سی دعوت ہو، کسی بھی سلسلے کی دعوت ہو، کوئی آپ کو بلا رہا ہے کھانے پہ، آپ قبول کر لیں گے، اسے خوشی ہوگی، تو ہر صورت میں دعوت قبول کرنا بہتر ہے۔ ولیمے کی دعوت ہو تو جو ہے یہ اسے قبول کرنے کو ترجیح حاصل ہے، صرف افضلیت نہیں ہے بلکہ بہتر، بعض صورتوں میں بہتر فرمایا۔ وَإِذَا أَجَابَ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ، اور جب
دعوت ولیمہ ملے اور اسے قبول کر لے اور جائے تو کیا کرے؟ فعل ما علیہ، جو اس کے ذمہ لازم آئے وہ کرے، اکل اولا، کھائے یا نہ کھائے۔ یعنی قبول کرنا الگ بات ہے کہ آدمی چلا جائے، یہ ہو گیا قبول کرنا۔ کھانا نہ کھانا یہ تو موڈ کی بات ہوتی ہے، بھوک کی بات ہوتی ہے، ضرورت کی بات ہوتی ہے، کھانے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بات ہوتی ہے، بہت ساری صورتیں وقت ہوتی ہیں کہ بندہ کھانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ والافضل ان یاکل، اور بہتر ہے کہ کھا لے، لو غیر صائم، اگر بندہ روزے سے نہیں ہے تو کھا لینا بہتر ہے، اور اگر صائم ہے اور نفلی روزہ ہے تو بھی اسے اختیار ہے، کھائے نہ کھائے۔ بنایا شرح ہدایہ، اس میں ہے کہ اجابت الدعوی سنتن، کہ دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے، ولیمہ ہو یا کوئی اور دعوت ہو۔ رہی کہتے ہیں ایسی دعوت کہ یقصد بها التطاول او انشاء الحمدی او ما اشبہہ فلا ينبغی اجابتها۔ رہی ایسی دعوت جس سے غرور گھمنڈ تطاول فخر و مباحات مقصود ہو، کہ ہم دعوت کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے تاکہ بعد میں ڈینگے مار سکے کہ ہماری دعوت ایسی ہوتی ہے، ہماری دعوت کے میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اتنا شاندار اہتمام ہوتا ہے، یہ سب تطاول مقصود ہو، یا تعریف مقصود ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، کہ میری تعریف کریں کہ دیکھیے اس کے پاس دعوت کھانے کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ بہت لوگوں کو کھلاتا ہے، بہت کھلاتا ہے، تو یہ اسے تعریف چاہیے۔ یا اس جیسی کوئی دنیاوی غرض جو اچھی غرض محمود غرض نہ ہو، ایسی اگر دعوت ہو تو کیا ایسی دعوت بھی قبول کرنا چاہیے؟ فرماتے کہ نہیں، اجابہ نہیں چاہیے، فلا ينبغی اجابتها، ایسی دعوت یعنی پتہ چل جائے کہ اس دعوت سے مقصود جو ہے نا بری مقصود اور نیت بری ہے تو قبول نہیں کرنا چاہیے، لا سیما اہل العلم، خصوصاً علماء کو، کہ علماء ایسی دعوت میں جائیں گے جس کا مقصود فخر و مباحات ہو یا تعریف کے لیے، خود ستائش کے لیے بندہ دعوت کر رہا ہے، امیروں کی دعوت عام طور پہ ہوتی ہے تو علماء کو نہیں جانا چاہیے۔ کہتے فقط قیل ما وضع احد یدہ فی قصعۃ غیرہ الا ذل لہ، کہ کسی نے بھی دوسرے کے پیالے میں ہاتھ نہیں رکھا مگر اس کے لیے ذلیل ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ دعوت کوئی دے اور وہاں جا کر کے یہ کھانا کھائے، جس کو دعوت دی گئی وہ وہاں پہنچے، اس کے کھانے میں کھانا کھائے، اس کے برتن میں، تو یہ عزت کی چیز نہیں ہے، ذلت کی چیز ہے۔ آدمی کھانے کے معاملے میں خود مختار رہے، کسی کے یہاں نہ کھائے خود کھائے، اسی میں عزت ہے، دوسرے کا کھانا کھانے میں وہ عزت نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ تو یہ اسی صورت کے، اس کو محمول اسی صورت پر کریں گے کہ اگر تطاول کے لیے یا خود ستائش کے لیے کسی نے دعوت دی تو ایسے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ ذلت ہے، اپنی خودداری باقی رکھے اور اپنی گھر کھانا کھائے۔ جی یہ بات پوری انتہا تحتاوی ملخصاً، امام تحتاوی نے جو ہے یہاں پر اسے بیان کیا، اور یہ فتاوی ہندیہ سے ہے پوری عبارت۔ چلیے کہتے ہیں وفی الاختیار، اور یہ اختیار المختار کی شرح ہے مصنف کی اپنی، تو اختیار میں لکھا ہے کہ ولیمۃ العرس قدیمۃ، یہ لفظ قدیمۃ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ قربتن ہو، یا کسی کے حاشیے میں کسی کے نسخے میں کچھ اور ہو تو بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ ولیمۃ العرس، شادی کا ولیمہ، یعنی شادی کے بعد جو دعوت ہوتی ہے وہ قربت کا فعل ہے، وہ ایک عام سی دعوت نہیں ہے، اس کا حکم رسول کریم علیہ السلام نے دیا، اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ ایک صحابی نے شادی کی تھی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ شادی کی ہے، تو اس پہ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو ایک ہی بکری سے صحیح، تو سرکار کا حکم ہے، تو یہ حکم جو ہے نا یہ قربت کے درجے میں ہو گیا، اس لیے ایسی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔
اگر ایسی دعوت قبول نہیں کرے گا تو بندہ گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یجیب الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ فإن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ودعا وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا. یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی. دیکھیے نافرمانی کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب دعوت قبول کرنا واجب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت قبول کرے، اللہ و رسول کی نافرمانی نہ کرے. اب دعوت قبول کرے تو آگے کھائے کہ نہ کھائے. کہتے ہیں فَإِن كَانَ صَائِمًا، اگر روزے سے ہے تو دعوت قبول کرے اور دعا کر دے بس، کیونکہ روزے سے تو کیوں کھائے گا. اور اگر روزے سے نہیں ہے تو کھائے اور دعا کر دے. وَإِن لَّمْ يَأْكُلْ، اور اگر نہ کھائے اور دعوت قبول بھی نہ کرے تو گنہگار ہوا اور اس نے غلط کام کیا. جفا کا مطلب ہوتا ہے تہذیب کے خلاف، طریقے کے خلاف کام کیا. کھایا بھی نہیں، دعوت قبول بھی نہیں کی. کھانے نہ کھانے پر کوئی صاف حکم نہیں ہے، یعنی مجبور نہیں کیا گیا. کھاؤ، دل چاہے تو کھاؤ، نہ دل چاہے تو مت کھاؤ. لیکن دعوت قبول کرنا یہ الگ معاملہ ہے. ولیمے کی دعوت ہے تو قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. کیوں یہ گناہ کا معاملہ ہے؟ لِأَنَّهُ اسْتِهْزَاءٌ بِالْمُضِيفِ، اس لیے کہ میزبان کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے. اور استہزاء یہ ناجائز و حرام ہے، بری بات ہے، بدخلقی ہے کہ آپ کا میزبان آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیے میرے گھر کھانا کھائیے، کھانے کا اہتمام ہے، اور آپ جو ہے اس کی بات ہی نہیں مان رہے. تو اس کی دعوت کی حیثیت کیا رہ گئی آپ کے نزدیک؟ وہ دعوت دے رہا ہے اور آپ خاموش ہیں یا منع کر رہے ہیں کہ مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں ہے، تو اس کا مذاق بنانا ہوا. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قرع لاجبت، اگر میں پائے کی دعوت مجھے ملے تو بھی میں قبول کر لوں. قرع کہتے ہیں وہ کھر، بکری اگر کوئی ذبح کرے تو اس کی گوڑی یا کھر وہ بچا رہ جائے اور اس کی طرف کوئی دعوت دے تو بھی میں دعوت قبول کر لوں. یعنی میں یہ نہ دیکھوں کہ کھانا بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا تبھی میں دعوت قبول کروں، اور معمولی چیز کی دعوت ہو تو قبول نہ کروں. قرآن کی دعوت ہو تو بھی میں قبول کروں. اس سے سمجھ میں آیا کہ قبول کرنا اس کا حکم ہے، کھانا نہ کھانا الگ معاملہ ہے. تو یہ حدیث پاک کی اگر قرآن کی دعوت ہو تو بھی قبول کروں، اور اوپر کہا گیا کہ دعوت اگر ہو تو قبول کرے، نہ کرے گا قبول تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوئی. اور یہاں بھی کہا ولم یجب اثیما، تو کہتے ہیں وہ مقتضا ہو انہا سنت. یہ جو حدیث پاک ہے اس کا خلاصہ، اس کا مقتضا یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، برخلاف یعنی دعوت ولیمہ برخلاف دیگر دعوتوں کے. وصرح شراح الہدایہ بانہا قریبۃ من الواجب، کہ ہدایہ کے شارحین نے صراحت کی کہ یہ واجب کے قریب ہے. دعوت ولیمہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب کے قریب ہے. وفی التاتار خانیہ عن الینابیع، فتاوی تاتار خانیہ میں ینابی کے حوالے سے لو دعی الی دعوت، اگر کسی دعوت کی طرف بلایا گیا فل واجب الاجابہ، تو قبول کرنا واجب ہے. ان لم یکن ہناک معصیۃ ولا بدعۃ، اگر وہاں پہ کوئی گناہ کا کام، حرام کام نہ ہو رہا ہو اور کوئی نئی چیز بھی سنت کے خلاف نہ ہو رہی ہو تو قبول کرنا واجب ہے. اور کہتے ہیں والامتناع اسلم فی زماننا، اور ہمارے زمانے میں تو باز رہنا ہی زیادہ سلامتی کے قریب ہے، کیونکہ عام ہو گئی نا معصیت و بدعت، تو بہتر ہے کہ نہ جائے. الا اذا علم یقینا ان لا بدعۃ ولا معصیۃ، مگر یہ کہ یقین سے اسے پتہ ہو کہ وہاں پر کوئی بات خلاف سنت یا خلاف شرع نہ ہوگی، کوئی بات حرام کام نہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ جائے، وہ دعوت قبول کرنا واجب ہے. والظاہر حملہ علی غیر الولیمہ، یہ جو ینابی کے حوالے سے تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر کوئی دعوت ملے تو قبول کرنا واجب ہے، ورنہ یہ ولیمہ کے علاوہ کی بات ہو گئی. ورنہ ولیمہ اگر ہے تو وہاں پہ جانا چاہیے. لما مرہ
اس وجہ سے جو گزرے، اور اس کی تفسیر آگے بھی آتی ہے، تأمل. چلیے، وسم لعب، یہ کہا تھا کہ اوپر متن میں کہ ولیمے کی دعوت ہے اور وہاں کھیل کود جو ہے وہ ہے، تو پھر کیا کرے، جائے کہ نہ جائے. تو متن نے دیا تھا کہ اگر منکرات شرعیہ وہاں نہ ہوتے ہوں، گھر کے اندر ہوں، تو جائے، بیٹھے اور کھائے اور چلائے. علامہ شامی کہتے ہیں قولو وثم لعب بکسر العین وسکون لعب یا لعب، والغناء بالکسر ممدودا والسماع ومقصورا الیسار، اور غناء الف ممدودہ کے ساتھ، غناء، جی الف ممدودہ کے ساتھ. غناء سے مراد جو ہے نا وہ گانا بجانا، السماع، سماع کی محفل ہو، گانا ہو چل رہا ہو، گیت چل رہے ہو. اور الف مقصورہ ممدودہ نہ ہو، الف مقصورہ ہو، یعنی اس طرح ہو، غنا، غنا نہیں، غنا، تو اس کا معنی سماع نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یسار ہے، یعنی دولت ہے. وہاں پر جو ہے نا خوب کھانے پینے کا مال خوب زیادہ ہے، وہاں پہ خوشحالی کا سا ماحول ہے، یسار کی صورت حال ہے. تو یہ بھی ہے. جی قول لا ينبغي ان يقعد، وہاں حرام کام کوئی ہو رہا ہو تو اسے بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ اوپر کہا تھا کہ اگر مائدہ ہی پر یہ منکرات شرعیہ ہوں تو بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ چلا جائے. لا ينبغي، یہاں پہ لا ينبغي ہے، یجبو کے معنی میں ہے، اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی واجب ہے کہ نہ بیٹھے. الاختیار شرح مختار میں کہا لأن استماع اللہو حرام والاجابہ سنت، کیونکہ لہو کا سننا حرام اور دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت، اور سنت اور حرام کا ٹکراؤ ہو جائے تو حرام کو غلبہ ہے، کیونکہ جو ہے نا معصیت سے بچنے کو ترجیح حاصل ہے. دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت، اور لہو کا سننا جو ہے حرام، تو حرام سے بچے، سنت اگرچہ چھوٹ جائے. والامتناع عن الحرام، حرام سے بچنا یہ اولا ہے. وَقَذَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَائِدَةِ قَوْمٌ يَغْتَابُونَ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مائدہ پر، یعنی جہاں پہ کھانا چل رہا ہے وہیں پر منکرات شرعیہ ہو رہے ہو، گانا بجانا، جی، اور معصیت کے کام، تو اسی میں کہتے ہیں کہ یہی حکم تب بھی ہوگا جب مائدہ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کی، مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوں، تو بھی کہتے ہیں لا یقعدوا، نہ بیٹھے، اس لیے کہ غیبت لہو و لعب سے بڑھ کر جرم ہے. فتاوی تاطارخانیہ میں. چلیے، ولو علی المائدہ، چلیے، اسی پر علامہ شامی نے ایک اور حاشیہ لگایا، فلو علی المائدہ، تو یہ کہتے ہیں کہ مصنف کا یہ شارح کا قول، یہ تو مصنف کا قول نہیں ہے، تنویر الابصار کا نہیں ہے، علامہ حسکفی کا ہے. یہ لے کر آخر تک علامہ شامی کہتے ہیں کہ ولو علی المائدہ، یہ جو جملہ ہے، کان الواجب علیہ ان یذکرہ قبیل قول المصنف الآتی وان علم، واجب علامہ حسکفی پہ یہ تھا کہ ولو علی المائدہ والا جملہ یہ کہاں لاتے، مصنف کا قول وان علم جہاں پر ہے اس کے ساتھ لاتے، جیسا کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے کہا ہے. تو یہ فلو علی المائدہ لا ينبغي ان يخرج بل يخرج، یہ کہاں آنا چاہیے تھا، یہاں پر، یہاں پر ان علم اولا باللعب، اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو اس سے پہلے ہونا چاہیے کہ اگر مائدہ پر منکرات شرعیہ جاری ہیں، پہنچ کے پتہ چلا تو نہ بیٹھے، چلا جائے، اور پہلے ہی سے پتہ ہو تو آئے ہی نہ، یہاں پہ سیٹنگ ہوتی ہے اس کی. فإن قول المصنف، اس لیے کہ مصنف کا قول فإن قدر
کہ اگر قدرت رکھے کہ منع کر سکے تو یہ تو تب ہے جبکہ اسے پتہ نہ فیما لو کان المنکر فی المنزل، اگر منکرات شرعیہ گھر کے اندر ہو مائدہ پر نہ ہو تو تب یہ صورت ہے۔ ففی کلام ہی ایہام لا یخفا، تو علامہ حسکفی میں وہ ایہام ہے جو پوشیدہ نہیں ہے، لہذا یہ جملہ بعد میں آتا تو معاملہ آسان ہوتا۔ قولہ بعد ذکر فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، ذکر یعنی یاد آ جانے، اس کا مطلب نہیں یاد آ جانے کے بعد، یہ نہیں کہ وہ منکر شرعیہ، بلکہ یہ بات یاد آ جائے کہ یہ تو منع ہے۔ قولہ فعلا، یعنی اگر قادر ہو تو منع کرے، اے فعل المنع وجوبا ازالۃ للمنکر، منع کرے کیونکہ نہیں عن المنکر جو ہے نا یہ بھی واجب ہے، وجوباً منع کرے منکر کو ختم کرنے کے لیے۔ قولو، اور اگر قدرت نہ رکھے منع کرنے کی تو صبر، تو صبر کرے، اے مال انکار بقلب ہی، دل سے اس کو برا جانتے ہوئے، کیا کر سکتا ہے جب اسے اختیار ہی نہیں ہے، کوئی بات مانے گا ہی نہیں، یا وہ ماتحت ہے، کچھ نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا، تو صبر کرے اور پھر کھا پی کے چلا جائے۔ تو علامہ شامی نے مال انکار بقلب ہی کی قید لگائی، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ نہ منع کرے اور دل سے بھی برا نہ جانے، بلکہ دل سے برا جانتے ہوئے زبان سے کچھ نہ کہے اگر اپنے اندر قدرت نہیں پاتا۔ حدیث، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تین درجے بتائے ہیں، اگر کوئی منکر شرعی دیکھے، ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع کر سکے تو زبان سے منع کرے، اور یہ بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ اضعف الایمان ہے، ایمان کا کمزور ترین حصہ۔ تو یہ تین درجے جو بیان کیے گئے ہیں، ہاتھ سے روکنا یہ تو یہ اولیاء کو ہے، باپ ہے، شوہر ہے، یا پھر یہ کہ سلطان اسلام ہے، قاضی ہے، پولیس والے کے محکمے کے لوگ ہیں، وہ اگر شراب پیتا ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے جو ہے نا شراب پینا روک دے، اور اگر نو نہ کر سکے تو زبان سے، یہ علماء کے لیے، مفتیان کرام کے لیے، کہ وہ تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے مگر زبان سے تو بول سکتے ہیں، تو زبان سے وہ نہیں عن منکر کریں۔ اور کمزور لوگ عامت الناس، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے، تو پھر وہ دل میں برا جاننا یہ ضروری ہے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو اضعف الایمان کا معنی اے اضعف احوالی فی ذات ہی، ایمان کے احوال میں کمزور ترین حصہ یہی ہے۔ اے انما یکون ذلک اذا اشتد ضعف الایمان، یعنی یہ تب ہی ہوگا جب ایمان کا ضعف جو ہے نا بہت شدید ہو جائے، یعنی لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا کہ اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ کوئی زبان سے برا کہہ سکے۔ فلا یجد الناہی اعوانا علی ازالۃ المنکر، کی کمزوری کا عالم یہ ہو کہ منع کرنے والا ازالہ منکر پہ کوئی مددگار نہ پائے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو میں تنہا رہ جاؤں گا، کوئی مدد نہیں کرے گا میرا، کوئی میری بات نہیں سنے گا، کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرے گا، مجھے الگ تھلگ کر دیا جائے گا، میری بے عزتی ہوگی۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ کوئی جو ہے نا اس درجے کا مومن ہے نہیں تو برا جانے۔ وہذا، کہتے ہیں یہ اس وجہ سے، لأن اجابت الدعوت سنت فلا یترکها لما اقترن به من البدعۃ من غیرہ، اس لیے کہ دعوت قبول کرنا سنت، یعنی یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ منکر شرعی موجود ہے پھر بھی وہاں جائے، اگر منع نہیں کر سکتا تو نہ کرے، لیکن وہاں جائے دل سے برا جانے، تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بدعت کی چیزیں مل گئی ہیں، بری چیزیں، اس کی وجہ سے وہ سنت ترک نہ کرے، جیسے صلاۃ الجنازہ واجب ہے، جیسے کہ صلاۃ الجنازہ واجبۃ الاقامتی و ان حضرتها نیاحۃ، اگرچہ وہاں نماز جنازہ پہ نوحہ خوانی بھی ہو رہی ہو، عورتیں رو رہی ہوں، مرد رو رہے ہوں، یہ حرام کام ہے نوحہ خوانی، مگر جنازہ جو ہے اچھی چیز ہے، نماز جنازہ لازم ہے، تو اس بدعت، ہاں، یا خلاف شرع امر کی وجہ سے وہ واجب قائم کرنا نہ چھوڑے۔ وقاسها علی الواجب، اور یہ یہاں پر ولیمہ کی دعوت کو واجب پر قیاس کیا ہے، جیسے نماز جنازہ واجب ہے تو منکر شرعی کی وجہ سے نماز جنازہ نہیں چھوڑ سکتا، تو اسی طرح سے ولیمہ کی دعوت جو ہے وہ ملی ہے تو کسی منکر شرعی کی وجہ سے وہ نہ چھوڑے، دل سے برا جانے۔ لأنها قریبۃ منہ، واجب کے
طور پر قیاس کیا اس لیے کہ قریب الواجب ہے وہ، لورود الوعید بترکہا، کیونکہ ولیمہ ترک کرنے پر وعید ہے، تو ولیمہ قبول نہ کرنے اور رد کر دینے پر بھی وعید ہے، کفایہ۔ چلیے یہیں تک ہم درس روکتے ہیں۔ چلو 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 چلو